بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ رمضان مقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصدق ذریعہ نجات بنائے۔ یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس تحفے کا استقبال کیسے کریں؟ استقبال رمضان امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ایک عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھ کر رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک انہوں نے کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اتنے روزے رکھتے تھے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی کہ یہ 2 ماہ مسلسل حضور علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ استقبال رمضان کا یہ مطلب نہیں کہ فیس بک پر بیٹھ کر واٹس ایپ پر بیٹھ کر رمضان کے میسیجز کرنے لگ جائیں، استقبال رمضان کے میسیجز کرنے لگ جائیں اور اس سے استقبال رمضان ہو جائے، بلکہ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان گزارنے کی پلاننگ کرنا، کہ یہ رمضان میں بہتر سے بہتر کیسے گزار سکتا ہوں، یعنی زیادہ وقت عبادت کو کیسے دے سکتا ہوں، اپنی مصروفیات کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں، زیادہ تلاوت کیسے کر سکتا ہوں، اپنے روزوں کو اچھا کیسے بنا سکتا ہوں، اعتکاف کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ جیسے ہم عید کی پلاننگ کرتے ہیں، عید کے دن کیا پکانا ہے، کون سا سوٹ پہننا ہے، کون سا جوتا پہننا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، یہ ساری پلاننگ عید سے پہلے کی جاتی ہے، تو تب ہماری عید جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے پلاننگ کرنا یہ استقبال رمضان ہے۔ ہم صرف اور صرف پلاننگ اگر کرتے بھی ہیں تو افطاری کے حوالے سے کرتے ہیں کہ افطاری کا مینیو کیا ہوگا اور سحری کا کیا ہوگا، یہ استقبال رمضان نہیں ہے۔ عبادات کے حوالے سے پلاننگ کرنا یہ استقبال رمضان ہے۔ صحابہ تابعین کس انداز میں رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان کو رمضان کی مثل بنا کر رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہم پورا شعبان تو کیا، شعبان کا آخری ہفتہ بھی مثل رمضان نہیں بنا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لطائف المعارف کے اندر ابن رجب حنبلی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان وکبوا علی المصاحف فقرؤوها واخرجوا زکاة اموالهم تقویۃ للضعیف والمسکین علی صیام رمضان، کہ مسلمان، تو حضرت انس جن مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ لا محالہ یا صحابہ ہیں یا پھر تابعین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان، جب شعبان داخل ہو جاتا تھا تو مسلمانوں کا یعنی صحابہ و تابعین کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اکبوا علی المصاحف، مصاحف پر جھک پڑتے تھے، قرآن کی طرف جھک پڑتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، زکوٰۃ اپنے مالوں کی زکوٰۃ پہلے دے دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ ضعفاء اور مساکین جو ہیں ان کو بھی رمضان کے روزے رکھنے پر فائدہ حاصل ہو سکے، وہ بھی بہتر انداز میں رمضان گزار سکیں۔ ایسے ہی سلمہ بن کہیل وہ فرماتے ہیں کہ کان یقالو، کہا جاتا ہے کہ شہر شعبان شہر القراء، کہ شعبان کا مہینہ قراء کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے اندر وہ قرآن اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ شعبان کو وہ شہر القراء کہہ رہے ہیں، تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس مہینے کے فیوزات و برکات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس وقت ان کے قرآن پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں اذا دخل شعبان قال هذا شہر القراء، جب شعبان کا مہینہ داخل ہو تو حضرت حبیب بن ثابت کہا کرتے تھے ھذا شہر القراء، یہ شہر القراء ہے۔ ایسے ہی عمر بن قیس ملائی کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب شعبان داخل ہو جاتا تھا تو اغلق حانوتہ، وہ اپنی دکان کو بند کر دیتے تھے، قرأت قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ فیس بک پر واٹس ایپ پر استقبال رمضان کا محاذ سنبھال لینا استقبال رمضان نہیں ہے۔ اور یاد رہے، جو بندہ رمضان کی قدر نہیں کرتا اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو کہا احضر المنبر، ممبر لاؤ، فحضرنا، صحابہ نے ممبر حاضر کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے حوالے سے روایت میں تفصیل موجود ہے، فلما ارتقى درجة آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین۔ حضور نے ایک سیڑھی پر قدم رکھا آمین کہا، دوسری پر رکھا آمین کہا، تیسری پر رکھا آمین کہا۔ جب اتر آئے تو قلنا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعه، ہم نے آپ سے آج وہ چیزیں سنی ہے، وہ انداز دیکھا ہے آپ کا کہ کبھی ہم نے آپ کو ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی ہم نے سنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے رات سے پردہ اٹھایا، آپ نے فرمایا ان جبرائیل عرض علی، ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کچھ دعائیں کی ہیں۔ جبریل دعا کرتے جاتے تھے، سید الملائکہ دعا کرتے جاتے تھے اور اس پر سید الانبیاء آمین کہتے جاتے تھے۔ آپ دعاؤں کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ دعا کرنے والا کون ہے اور پھر اس دعا پر آمین کہنے والا کون ہے۔ جبریل امین نے کیا دعا کی؟ پہلی دعا، جب حضور علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ من ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ جبریل نے دعا کی۔ اور ایک روایت میں جبریل کے دعا کے لیے جو لفظ آئے ہیں جیسا کہ مستدرک حاکم میں وہ یہ ہیں بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جبریل نے یہ دعا کی، اس پر امام الانبیاء نے کہا آمین۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فلما رقیت الثانیہ، جب میں نے دوسری پر قدم رکھا، قال، پھر جبریل نے کہا بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا ذکر کیا گیا، فلم یصلی علیک، اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا۔ فلما رقیت الثالثہ، حضور فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے یہ دعا کی بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما، وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا لیکن وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ اب دیکھیں سید الملائکہ کی دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں تو اس کے رد ہونے کا 1% تو کیا 1% کے کروڑویں اربویں حصے کا بھی احتمال نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سن کر بھی اگر ایک مسلمان کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس کو اپنے حوالے سے غور کرنا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس حدیث کو سن کر۔ ہمارا ہاضمہ کتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس قسم کی وعیدات کو بھی ایک ہی ڈکار میں ہضم کر جاتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ رمضان کما حقہ، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ رمضان ذریعہ بخشش بنائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔